شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ، ہاللویہ۔ آج تیسرا پیغام ہوگا غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کے خط پر، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے غلطیوں دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت تک پہلے سٹڈی کی تھی۔ آج ہم 6ٹھی آیت سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہم اس میں کیا کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہم سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ فریسیوں کے ختنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جسے موسیٰ کی رسم کا ختنہ کہا جاتا ہے۔ اور موسیٰ کی رسم کے ختنے کے ساتھ ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ فریسیوں نے یہودیہ سے آ کے کلیسیا کو یہ کہا کہ اگر تم موسیٰ کی رسم کا ختنہ نہیں کراؤ گے تو تم نجات نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ان کا بیان تھا، تو تم نجات نہیں پاؤ گے۔ یہ بات مقدس ابراہام کو جو ختنہ دیا گیا اس کے بارے میں نہیں کہی گئی، بلکہ یہودیہ سے جو فریسی آئے تھے انہوں نے آ کر اپنی طرف سے موسیٰ کے رسم کے ختنے کے بارے میں یہ بات جوڑی کہ تم پھر نجات نہیں پاؤ گے اگر تم موسیٰ کے رسم کا ختنہ نہیں کراؤ گے۔ اس پہ میں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو یہاں پہ مقدس پالوس رسول بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، یعنی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بائبل کی کوئی بھی آیت مقدسہ آپ پڑھیں یا آپ کوئی بھی صحیفہ پڑھیں یا نبوت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو غلطیوں کی کلیسیا میں پس منظر کیا تھا کہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ جو یلغار ہوئی تھی وہ یہودیہ سے آئے ہوئے فریسیوں کی تھی، جو موسیٰ کی رسم کے ختنے کے بارے میں زور دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس کا موسیٰ کی رسم کے مطابق ختنہ نہیں ہوا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ یروشلم میں انہوں نے اپنی باتیں کی، بلکہ یہ انطاکیہ میں بھی تھے، پھر یہ غلطیوں میں بھی تھے۔ تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے، جو غلط فریسی تھے، سارے فریسی بھی غلط نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں، تو فریسیوں نے کلیسیا میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ پھر پالوس رسول ان فریسیوں کے بارے میں کہتا ہے جو غلط تھے، اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول کو لوگوں کی فکر نہیں ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ کون کیا سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج ہم جتنے دنیا بھر میں مسیانک جیوز ہیں، ہمیں بھی لوگوں کی فکر نہیں ہے، اور اس بات کو دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ ہمیں صرف خدا کے کلام کی فکر ہے۔ ہاللویہ۔ ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ کلیسیا میں رومی بت پرستی ہے، اور جو کچھ اس رومی بت پرستی میں اور چرچ میں لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان سے صدیاں گزر گئی ہیں، 1700 سال گزر گئے ہیں، کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آج بھی یہی ہے۔ تو ہمیں کس بات کی پرواہ ہے یا کس بات کی فکر ہے؟ خدا کے کلام کی فکر ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کس کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ بھی لوگ اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کون ان سے خوش ہو جائے گا۔ تو انسانوں کی فکر میں نہیں رہنا کہ کون ہم سے خوش ہو جائے گا اور کون خوش نہیں ہوگا۔ لوگ تو یہوہ خدا سے خوش نہیں ہیں، لوگ تو خداوند یسوع المسیح سے خوش نہیں ہیں، تو مجھ سے اور آپ سے کیسے خوش ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فضول اور بے وقوفی کی
مشق ہے، اسٹوپڈ ایکسرسائز ہے کہ آپ کسی کو خوش کر رہے ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ جسے آپ خوش کر رہے تھے وہ خوش نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس فضول ایکسرسائز سے اپنے آپ کو بچائیں اور خدا کے کلام پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مطابق چلیں۔ 7ویں آیت، مقدس پالوس لکھتا ہے، لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ بارک شاہ سے اچھا، تھوڑی سی ہم مزید تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میں بائبل مقدس میں جو 2 طرح کے ختنے ہیں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ایک مقدس ابراہام کا ختنہ ہے، وہ اس لیے مقدس ابراہام کا ختنہ کہلاتا ہے یا مقدس ابراہام کے بارے میں ہے کیونکہ خدا نے مقدس ابراہام کو ختنہ دیا، ختنہ موسیٰ کو نہیں دیا۔ یہ بھی کریکشن کر لے ساری دنیا کہ مقدس موسیٰ کو یہوہ نے ختنہ نہیں دیا، مقدس موسیٰ کے جنم سے بھی پہلے کا ختنہ ہے، اور وہ مقدس ابراہام کو جو تمام ایمانداروں کا باپ ہے اس کو دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ تو 2 باتیں ہیں، کہ ختنے کی 2 اقسام ہیں بائبل مقدس میں۔ پہلی کیا ہے؟ ابراہام کا ختنہ، اور یہ عبرانی میں برت ملا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ برت ملا کہلاتا ہے۔ اور یہ ختنہ دینے والا کون ہے؟ یہوہ خدا خود۔ ابراہام کو جو ختنہ دیا گیا یہوہ خدا نے خود دیا۔ اور دوسرا جو ختنہ ہے موسیٰ کی رسم کا ختنہ، حطافت دام برت کہلاتا ہے۔ موسیٰ کی رسم کا ختنہ کیا کہلاتا ہے؟ حطافت دام برت۔ اور موسیٰ کی رسم کے ختنے کا ذکر کہاں پر ہے؟ اعمال 15 باب میں۔ اور وہیں سے آپ جب پورا باب پڑھتے ہو، اعمال 15 باب، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ کی رسم کا ختنہ ہے، اور اسی کے ساتھ فریسیوں نے یہ جوڑا کہ جو موسیٰ کی رسم کا ختنہ نہیں کروائے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور پھر جب آگے آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فریسی یہودیہ سے آئے تھے، اور اس لیے پھر یہ فریسیوں کا ختنہ بھی کہلاتا ہے جو غلط تعلیم دے رہے تھے۔ نہ صرف مقدس پالوس نے بلکہ یروشلم میں ساری کلیسیا نے اور مقدس رسولوں نے، جو 12 رسول کہلاتے ہیں، ان سب نے اس کی مخالفت کی۔ کون سے ختنے کی؟ فریسیوں کے ختنے کی۔ اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ حطافت دام برت۔ اور یہ فریسی جو ہے یہ کٹوانے والے بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مقدس پالوسول ان کو کٹوانے والے بھی کہتا ہے۔ اور یہ جو کٹوانے والے ہیں نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو مقدس ابراہام کو ختنہ دیا گیا وہ سرکمسیجن کہلاتا ہے انگریزی میں، اور جو فریسیوں کا ختنہ ہے جسے ہم عبرانی میں حطافت دام برت بھی کہتے ہیں، وہ انگریزی میں کونسیجن کہلاتا ہے۔ انگریزی میں جو ترجمہ کیا گیا اس میں امتیاز کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ سرکمسیجن اور کونسیجن۔ اور کونسیجن جو ہے وہ کٹوانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور کٹوانے والے وہ ہیں جو ابراہام کا ختنہ جن مردوں کا ہوا ہے ان کا دوبارہ ختنہ کرتے ہیں، اور دوبارہ ختنہ کرنے کا یہ طریقہ ان کا تھا کہ ایک قطرہ کم از کم ختنہ ہوئی جگہ سے خون کا نکالتے تھے، اسی لیے اس کو دام برت کہا گیا ہے، حطافت دام برت، یعنی دام کا مطلب خون ہے، برت کا مطلب عہد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اس کا ذکر آپ دیکھیں گے، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، مقدس پالوس نے کہا۔ مقدس پالوس نے یہ نہیں کہا کہ ابراہام کے ختنے سے خبردار رہو۔ کلیسیا نے کیا کیا ہے؟ کلیسیا
کلیسیا بہت زیادہ تعلیمی طور پہ بے ایمانی کی شکار رہی ہے. اور یہ جب میں کلیسیا کہہ رہا ہوں تو یہ چرچ ہے جو 325 اے ڈی میں شروع ہوا ہے، اور چرچ نے آ کے ناصری کلیسیا میں بدعات کا اضافہ کیا، بلکہ ابھی تو یہ جشن بدعات منا رہے ہیں چرچ والے، کیونکہ اتنے کوئی ایک آدھ بدعت نہیں لے کے آیا چرچ، بے شمار بدعات لے کر آیا. اور اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے کون سیجن کو اور سرکم سیجن کو ایک کر دیا چرچ نے، یعنی مقدس ابراہم کا ختنہ اور حطافت دام برت یعنی فریسیوں کٹوانے والوں کا ختنہ انہوں نے ایک کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ دو ہیں. تو یہ تعلیمی بد دیانتی ہے، بدعت ہے، بے ایمانی ہے کہ بائبل مقدس کے امتیاز کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ کٹوانے والوں سے خبردار رہو. ٹھیک ہے، اور فلپیوں 2:3 آیت پڑھیں جی، اگر آپ کے پاس ہے، نہیں تو میں نے حوالہ بتا دیا، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. فلپیوں 3:2 ہاں 3:2 ٹھیک جی، پڑھے. کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو. ہاں جی، تو یہ جو فریسی ہیں جو یہودیہ سے آئے تھے اور مقدس موسیٰ کی رسم کا ختنہ انہوں نے خود سے بنایا ہوا تھا اور مقدس موسیٰ کے نام سے اسے منسوب کیا ہوا تھا تاکہ کوئی دوسرا مان لے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایسٹر بھی منسوب کر دیا یسوع کے ساتھ، کرسمس بھی منسوب کر دیا یسوع کے ساتھ، اور بہت ساری باتیں تاکہ اس کو مان لیا جائے. حالانکہ کرسمس بھی خداوند یسوع المسیح سے ہزاروں سال پہلے کا ہے اور ایسٹر بھی خداوند یسوع المسیح سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور کوئی تعلق نہیں ہے بائبل مقدس کے ساتھ کرسمس کا، 25 دسمبر کا اور ایسٹر کا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اچھا، پھر ان کو کتے کا ہے، بدکار کا ہے، اور ان کو کٹوانے والے کہا ہے. ان فریسیوں کو جو موسیٰ کی رسم کا ختنہ کلیسیا میں رائج کرنا چاہتے تھے. اور شروع سے کلیسیا کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو ناصری کلیسیا ہے، کہ جو بھی آیا ہے وہ اپنی تعلیم، اپنی بت پرستی، اپنی بدعت ساتھ لے کے آیا، اور پھر اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کی بدعت، اس کی بت پرستی، اس کی بت پرستی کی تعلیم کلیسیا کا حصہ بن کے یسوع کے ساتھ جڑ جائے. اور یہی آپ دیکھتے ہیں رومی بت پرستی میں بھی تو یہی ہوا ہے کہ رومی بت پرستی 325 اے ڈی میں آئی ہے کلیسیا میں، اور پھر انہوں نے اسے الہام کے ساتھ اور یسوع کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ دنیا مان لے، حالانکہ ہے بدعت ہے. کرسچن ساری دنیا کو کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تو کرسچن تو سب سے بڑی بدعت خود ہے. بدعات کی ماں ہے کرسچینٹی. ٹھیک ہے، باقی باتیں آپ فیس بک پہ سنتے ہی رہتے ہیں ہم سے. مقدس پالوس رسول اور برناباس کو کلیسیا میں قبول کرنے اور کروانے والے مقدسین خداوند کے بھائی یعقوب، پطرس رسول اور یوحنا رسول تھے. اچھا، اب یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ اپنی ذہن نشین کر لیں جو کر سکتے ہیں. زیادہ تو وہ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں بات، لیکن جو کر سکتے ہیں نا، میری یہ بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آگے اس کا ریفرنس آئے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مقدس پالوس رسول کو اور برناباس کو کلیسیا میں قبول کرنے والے کون ہیں، اور یہ یروشلم کی بات ہے. نمبر 1، خداوند کا بھائی، یعنی خداوند یسوع المسیح کا جسم کے وسیلے سے بھائی، مقدس یعقوب، جو یروشلم میں
پہلا بشپ ہے کلیسیا کا، متفقہ رائے سے اور الہی منصوبہ تو ہے ہی ہے، متفقہ رائے ہے اور بلا مقابل ہے، اور پہلا ناصری کلیسیا کا بشپ مقدس یعقوب ہے، اور کل یروشلم میں بشپس 39 ہوئے ہیں، جس کی بھی ہسٹری موجود ہے، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور سارے پکڑ کے لے جاتے ہیں جی آپ کو روم میں، کلیسیا یروشلم میں شروع ہو رہی ہے اور بشپ پہلا روم میں ہوگا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسے نہیں ہے، روم میں کوئی پہلا بشپ نہیں ہوا، یہ بھی بات ثابت ہے، جو بات مسیانک جو کرے گا وہ ثابت ہوگی، میں یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ ہم فی البدی کوئی بات نہیں کرتے۔ بارش آشرم سے دوسرا شخص کون ہے؟ مقدس پطرس رسول، اور تیسرا شخص کون ہے؟ مقدس یوحنا رسول۔ تینوں کے تینوں نہایت ہی بنیادی اور معتبر شخصیات ہیں ناصری کلیسیا کی، جو یروشلم میں اس وقت موجود ہے، اور ان تینوں نے مقدس پالوس رسول کو اور مقدس برناباس کو کلیسیا میں قبول کیا ہے، کیونکہ کلیسیا مقدس پالوس رسول پہ اعتماد نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ پہلے کلیسیا کے لوگوں کو پکڑتا تھا اور انہیں مارتا تھا، اور مارنے کے لیے اس کے پاس ہیکل کا لیٹر تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب یہی شخص جب کلیسیا میں آیا، انہیں کہا جی میں تو نہ ملنا چاہنا، تو ظاہر ہے کلیسیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہون کی دی باری ہے، کنوں مارے گا، لیکن جب گواہی ظاہر ہے سنی، اور آگے مقدس پالوس رسول کہتا بھی ہے کہ میں جب گیا یروشلم میں تو خاص لوگوں سے ملا، تو وہ یہ 3 خاص لوگ ہیں جن کا نام لکھا گیا، ان کو گواہی سنائی تو ان کو یقین ہوا، تو انہوں نے پھر برناباس بھی ساتھ تھا، اس کو ان کو دونوں کو قبول کر لیا کلیسیا میں۔ نام یاد رکھنے ہیں: مقدس یعقوب، مقدس پطرس رسول، مقدس یوحنا رسول۔ یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیوں کہا ہے کہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ مقدسین یعقوب، پطرس رسول اور یوحنا رسول مختونوں کے پاس جائیں گے، یہ آپ نے پڑھا نا، ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے غلطیوں میں 6 آیت سے لے کر آن ورڈ ہم نے پڑھا ہے، غالباً ہم نے 8ویں آیت تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے تعلق سے بات ہے کیا کہ مقدسین یعقوب، پطرس رسول اور یوحنا رسول مختونوں کے پاس جائیں گے، اور مقدس پالوس رسول اور برناباس غیر قوموں یعنی نامختونوں کے پاس جائیں گے۔ یہ کوئی پکا یا الہامی قانون نہیں تھا، غور سے سن لو میری بات، یہ جو بات کی گئی ہے نا غلطیوں کے خط میں کہ جی یہ 3 جنہوں نے مقدس پالوس رسول کو کلیسیا میں قبول کیا، برناباس کو کلیسیا میں قبول کیا، یہ تو مختونوں کے پاس یعنی ختنہ شدہ لوگوں کے پاس جائیں گے، اور مقدس پالوس رسول اور جو بھی اس کے ساتھ جائے گا، مقدس برناباس جائے یا مقدس لوکا جائے، وہ غیر قوموں میں جائیں گے، یعنی نامختونوں کے پاس جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی پکا یا الہامی قانون نہیں تھا، یہ بھی چرچ کی بد دیانتی ہے کہ انہوں نے اس کو پکا اور الہامی قانون سمجھا چرچ نے، اور پھر اسی طرح پڑھایا۔ آگے آئیں، یہ عارضی
اور ذاتی آرا پر مبنی بات تھی. آرا جو ہے نا وہ رائے کی جمع ہے, ٹھیک ہے, اوپینین اور اوپینینز. کیا تھا یہ جو انہوں نے ایک بات کی, قانون تو بنا نہیں ہے, میں تو اس کو قانون نہیں مانتا. کیا تھا جی کہ یہ عارضی اور ذاتی آرا پر مبنی بات تھی اور نہ ہی اس پر کوئی 100% عمل کا پابند تھا. بات ضرور ہوئی کہ جی مقدس یعقوب، پطرس رسول اور یوحنا رسول مختونوں کے پاس جائیں گے اور مقدس پالوس رسول نامختونوں یعنی جن کا ختنہ نہیں ہوا، غیر قومیں، ان کے پاس جائیں گے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی پکا قانون نہیں تھا، یہ عارضی تھا، ذاتی آرا تھی اور اس پر مبنی تھا، اور اس پر کبھی بھی 100% بائبل مقدس کے مطابق عمل نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بائبل تو آپ جب پڑھتے ہیں اور باتیں کھلتی ہیں تو حیرت تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ غلطیوں کا خط پڑھو گے تو آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی، چونکہ آپ نے چرچ سے غلط تعلیم لی ہے غلطیوں کے خط کے بارے میں. تو جب اصل تعلیم آئے گی تو آپ کو حیرت بھی ہوگی، آپ کو جھٹکا بھی لگے گا. تو جھٹکا لگ کے اگر عقل آ جائے تو کیا بری بات ہے؟ تو اس بات پہ کوئی 100% عمل نہیں ہوا تھا. اب آگے آئیں. کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا حکم پالوس رسول کے چنے جانے کی رویا سے پہلے ہی شاگردوں کے لیے یہ تھا. اب خداوند یسوع المسیح کا جو حکم تھا اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی، اور خاص کر آج کے چرچز تو کر رہے ہیں خداوند یسوع المسیح کی باتوں کے اور اس کے احکام کی نفی، لیکن ناصری کلیسیا نہیں کر سکتی تھی یروشلم کی، جس میں رسول بھی شامل تھے 12 کے 12. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھے کہ ایک رسول بعد میں چن لیا گیا تھا یہودا اسکریوتی کی جگہ. لوگوں کی میموری بھی شارٹ ہوتی ہے نا، بھول جاندے نے، ہے نا. پھر سپیکر پہ الزام، کہنے کی کہتا عقل تینوں آپ رہی نہ تو ساڑھا لینا. تو اس لیے میں کہا شارٹ میموری والے ذرا یاد کر لیں. اچھا، کیوں 100% عمل نہیں ہو سکا؟ کیوں یہ عارضی بات تھی اور ذاتی آرا پہ مبنی قانون تھا جو صحیح طور پہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ مقدس پالوس رسول کے چنے جانے سے پہلے، جب خداوند یسوع المسیح نے آسمان سے اس کو چنا آواز دے کر، پہلے کیا خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو حکم دیا تھا؟ متی 28:19 پڑھے ذرا. کیا کہا تھا شاگردوں کو؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ نہیں کہا کہ صرف آپ بنی اسرائیل کو شاگرد بنائیں گے اور پھر میں بعد میں مقدس پالوس رسول کو چنوں گا اور وہ نامختونوں میں جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. رسولوں کے پاس تو پہلے ہی حکم موجود ہے. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے اور خدا کے کلام پہ عمل کرانا ہے. عمل کرنے سے کوئی شاگرد بنتا ہے یا صرف زبانی کہہ دینے سے؟ عمل کرنا ہے. بارو کیا شام سے خداوند یسوع المسیح کے شاگرد اپنے خداوند کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے تھے. اس لیے کوئی یہ پکا قانون نہیں تھا کہ جی رسول جو ہیں وہ مختونوں کے پاس جائیں گے اور پھر پالوس رسول جو ہے وہ نامختونوں کے پاس جائے گا، جسے بھی ساتھ لے جائے. مقدس پالوس رسول بھی اس آرا پر پوری طرح کاربند نہیں رہا، کیونکہ عبرانی کلیسیاؤں کے ساتھ وہ رابطے میں تھا. عبرانی کلیسیاں تو مختون ہیں، آپ کو پتہ ہے.
اور بائبل سے ثابت ہے کہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ عبرانی کلیسیاؤں کے ساتھ رابطے میں تھا. تو پھر یہ بات تو پوری طرح عمل اس پہ نہیں ہوا کہ جی یہ نامختونوں میں جائے گا. اسی لیے مقدس پالوس رسول نے عبرانیوں کے نام تفصیلاً خط لکھا. پھر خط تو اسی کو لکھا جاتا ہے جس کے ساتھ رابطہ ہو. تو رابطے میں تھا مقدس پالوس رسول. اور اب یہ بھی بات میں آپ کو خاص بتانے لگا ہوں، گراؤنڈ بریکنگ بات ہے کہ مقدس پالوس رسول سے چنے جانے سے پہلے، مقدس پالوس رسول کے چنے جانے سے پہلے پطرس رسول شروع ہی سے غیر اقوام میں انجیل سناتا تھا. کیا میں نے کہا؟ مقدس پالوس رسول کے چنے جانے سے پہلے پطرس رسول شروع ہی سے غیر اقوام میں انجیل سناتا تھا، ایمان لانے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا. مقدس پالوس رسول کے کلیسیا میں آنے سے پہلے غیر قوموں میں انجیل سناتا تھا اور غیر قوموں سے ایمان لانے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا. یہ بھی خاص بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے 3 خاص باتیں بتائی ہیں، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. کلیسیا میں شامل کرنے والوں میں سے پطرس رسول ہے، مقدس پالوس رسول کو اور برناباس کو. اور پھر غیر قوموں میں مقدس پالوس رسول سے پہلے سے پطرس رسول جا رہا ہے. اور مقدس پالوس رسول کے کلیسیا میں آنے سے پہلے سے پطرس رسول غیر اقوام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. یہاں پہ کیل ٹھک گیا چرچ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلی دفعہ میں بالکل کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے ساتھ یہ مال 11 باب 3 آیت. کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. اچھا، یہ تو پہلے سے ہی اعتراض تھا مقدس پطرس رسول پہ کہ تو جی نامختونوں کے ساتھ جاتا ہے اور پھر تو ان کے ساتھ کھاتا بھی ہے. یہ کون کر رہے تھے؟ جو یہودی ناصری تھے وہ اعتراض کر رہے تھے. کیوں کہ اسرائیل میں آج بھی غیر اقوام کو گناہ گار اور ناپاک سمجھا جاتا ہے. آج بھی یہی بات ہے. کیوں گناہ گار اور ناپاک سمجھا جاتا ہے؟ گناہ گار اس لیے کہ غیر اقوام بے شرع ہیں. کوئی غلط بات تو نہیں ہے غیر اقوام کو گناہ گار سمجھنا. بائبل کے مطابق تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. یہ بھی بات یاد رکھنا، آگے میں دیکھوں گا. اور دوسرا، ناپاک کیوں سمجھتے تھے؟ کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا ناپاک ہے. تو وہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ ایمان لے آئے ہیں لیکن ابھی ان کو ضرورت ہے کہ یہ ایمان میں جڑ پکڑیں اور پختہ ہوں اور مقدس ابراہام کو جو ختنہ دیا گیا وہ والا ختنہ کروائیں، تو تب ان کے ساتھ کھانا چاہیے. بری بات تو نہیں ہے اس میں. کیا ہے؟ 1700 سال ہو گئے چرچ کو، غیر اقوام سے آیا ہوا ہے. آج تک ان کی عادتیں بدلی ہیں. یہ ٹائم سے نہا لیتے ہیں، ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، ان کے ختنے ہوئے ہیں. انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے. چرچ نے اپنی رومی بت پرستی لے کے آئے ہیں، بلکہ کلیسیا کا حصہ بنا دیے. آج بھی بت پرستی کر رہا ہے. غیر اقوام سے آئی ہوئی کلیسیا آج بھی بت پرست ہے. آج بھی غیر اقوام سے آئی ہوئی کلیسیا بے شرع ہے. آج بھی غیر اقوام سے آئی ہوئی کلیسیا نامختون ہے. تو کیا اعتراض غلط ہے؟ اعتراض تو غلط نہیں ہے. نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے جی اعتراض غلط ہے.
تو مقدس پطرس رسول جو نئے لوگ آتے تھے تعلیم دینے کی غرض سے ان کے ساتھ کھاتا ہوگا تو دوسرے اعتراض کرتے تھے. تو یہ اعتراض تو مقدس پطرس رسول پہ پہلے کا ہے، مقدس رسول پولس رسول کے آنے سے. ابھی مقدس پولس رسول کلیسیا میں نہیں آیا. اس وقت سے مقدس پولس رسول پہ اعتراض کیا ہے کہ تو غیر اقوام کے ساتھ کھاتا ہے. یاد رکھنا میری بات. بہت ساری باتیں آپ کو غلطیوں کے خط کی سٹڈی کے بارے میں یاد رکھنی پڑیں گی. میں آگے آپ کو بتاؤں گا پھر اس کا کہ بنتا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پریزنٹ چرچ ہے نا، غلطیوں کا خط اس کے اگینسٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ کرسچینٹی ہے، غلطیوں کا خط اس کے اگینسٹ ہے. میں آپ کو اوپنلی یہ بات بتا رہا ہوں اور سٹڈی ثابت کر دے گی کہ کرسچینٹی کے اور پریزنٹ چرچ کے اگینسٹ ہے غلطیوں کا خط. بارک شاشم سے ایک اور والا پڑھیں، اعمال 15:7-9 آیت تک. دیکھیں کیا لکھا ہے. اعمال 15:7-9 آیت تک. اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قوم میں میری زبان سے خوشخبری کا کس کی زبان سے خوشخبری کا کلام سنے غیر قومیں؟ پطرس رسول کی زبان سے. اور یہ باتیں مقدس پولس رسول کے کلیسیا میں آنے سے پہلے کی ہیں. وہ تو پہلے سے اپنی زبان سے غیر اقوام میں خدمت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے اس بات کے لیے سنا کہ لوگ میری زبان سے غیر اقوام خوشخبری کا پیغام سنیں. دوبارہ پڑھیں جی ذرا. اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قوم میں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں. اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. ہاں جی. پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ ہاں جی، یہاں پہ باسی. اچھا، یہ جو ہے نا کہ شاگردوں کی گردن پہ ایسا جوا رکھنا جسے نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، یہ اورل لا کی بات ہے. اور یہ جو فریسیوں کا ختنہ ہے یہ بھی اورل لا سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو امتیاز کریں یہ ہوا کی شریعت میں اور زبانی شریعت میں امتیاز کریں. اور اس کے علاوہ بھی اور باتیں بھی ہیں جو پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے اسی خط کے مطالعہ میں. آج کے لیے اتنا جی. خداوند یسوع آپ سب کو اپنے کلام کی سمجھ اور دنائی عطا فرمائے. یاشوا ہامشے کے نام سے آمین. ہاللیلویہ.